میں جو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا کہ لچڑ کچھ بھی نہیں, تو آپ کے دل سے ان کی عقیدت نکالنے کے لیے. مجھے کیا شوق ہے بھائی عاملوں سے, نہ کوئی میرا واسطہ ہے نہ کوئی لینا نہ دینا, میری کیا دشمنی, میں تو مانتا ہی نہیں لوگوں کو. آپ کے دل میں ان کی بڑی عقیدت محبت ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ. جب تک یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کے دل سے ان کی عقیدت اور روحانیت کا جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے ان لوگوں نے, وہ نکلے گا نہیں. لچڑ ہے, لچڑ سمجھتے ہو, کسی کام کا نہیں. اور پھر میں وضاحت کر دوں, لوگ کہتے ہیں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے, یہ کیوں لوگ جب الزام لگا رہے ہو میرے اوپر؟ میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں, جنہوں نے بڑے بڑے علماء کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کیا ہے, ان کے خلاف ہوں میں. کیونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے, وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, وہ خود ہی ٹھیک ہوئے ہیں. وہ بےچارے اس خوش فہمی میں ہو گئے کہ ان عاملوں نے ہم کو ٹھیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے خلاف ہوں جو 1 نمبر ہیں, جو نیک سمجھے جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جن چڑیل بھوت کے انہوں نے دماغوں میں وہ ڈال دیا ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, بس دم دما دم. اس کے بعد ایسی کی تیسی. جن نے آنا آئے باؤ یار, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا جنات بھگانے کا, خود ہی بھاگ جائے گا. اور اگر ان چیزوں میں پڑ گئے نا, جن چڑیل بھوت اس کے پر یہ آ رہا ہے اس کے, تو تمہاری نسلیں قیامت تک کے لیے برباد. میرے پہ کیوں نہیں جن آتا یار؟ مانتا ہی نہیں. میں جنات کے وجود کا قائل ہوں, منکر نہیں ہوں. ان کے جو علاج کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا, اس کا قائل نہیں ہوں, اس لیے جن مجھے لفٹ ہی نہیں کراتا. الحمدللہ جنات کو بھی اتنے چیلنج کیے پھر بھی نہیں آتے. انگریزوں پہ آتا ہے جن؟ کبھی دیکھا کسی گورے پہ جن آئے ہو؟ ہاں, ان گوروں پہ جن آتا ہے جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں. مذہبی انگریزوں پہ جن آئے گا. جو سیکولر اور ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ان پہ جن بولو نہیں آتا. کیوں؟ ہندوؤں میں جو مذہبی ہندو ہیں ان پہ چڑیلیں بھی آتی ہیں, بھوت بھی آتے ہیں. جو سائنٹسٹ ہیں ہندوؤں میں یا سیکولر قسم کے لوگ ہیں, ان پہ نہ جن نہ جادو نہ چڑیل نہ بھوت. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اب تحقیق کریں. سکھوں میں جو مذہبی ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت جادو سب کچھ ہوگا. انگریزوں میں جو چرچ جا رہا ہے, مذہبی ہے, پادریوں سے تعلق ہے, جن چڑیل بھوت جادو سب ہوگا. انگریزوں میں جو سیکولر لبرل ہوگا اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے اس کا مطلب مذہب غلط ہے, پھر مذہب کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی مذہب میں یہ چیزیں ہیں نہیں. مذہبی لوگوں کو جن چڑیل بھوت کے نام پہ الو بنانا آسان ہوتا ہے, کیونکہ فی نفسی ہی وہ تو جنات کے وجود کے قائل ہوتے ہیں. ایک چیز کے قائل ہیں, اگلے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دو کہ تم پہ آیا ہوا ہے تو مان لیتا ہے. سیکولر مانتا ہی نہیں, جن کو آتا ہی نہیں اس کے اوپر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جنات کا انکار کر دیں, وہ تو ثابت ہے قرآن و سنت سے, لیکن جنات سے ڈرنا اور لفٹ کرانا چھوڑ دیں. اس معاملے میں سیکولر بن جائیں آپ, کوئی بھی نہیں آئے گا. اور جس کے گھر میں عامل علاج کرانے کے لیے آیا, بس سمجھ لو اب جنات نے یہاں بسیرا کر لیا, سونگ سونگ کے جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو بالکل لفٹ نہیں کراؤ, ہنسی خوشی زندگی گزارو یار. مرچیں جلا رہی ہیں خواتین بچوں کی نظر اتارنے کے, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. انگریزوں کو دیکھا مرچیں جلاتے ہیں, ان کے بچوں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوڑ دو بس. جو ہمیں سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. پہلے دیوبندیوں بریلویوں میں یہ دھندے تھے, پہلے حدیثوں میں بھی یہ دبا کے دکانیں چلنا, پہلے حدیثوں میں یہ نہیں تھا پہلے. اب پہلے حدیثوں میں بھی دبا کے یہ دھندے الحمدللہ شروع ہو گئے. جن چڑیل بھوت, سنت رقیہ اور غیر سنت رقیہ, وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی دکانیں اب چل رہی ہیں اس میں. تو دیوبندی بریلویوں میں تو پہلے سے ہی ہول سیل کے حساب سے تھا. پہلے بریلویوں میں بہت تھا, اس کے بعد دیوبندیوں نے آیا تو دیوبندیوں نے بریلویوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. اب اہل حدیث اس میں الحمدللہ ان میں بھی آ رہے ہیں کچھ چڑیل بھوت اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو بچاؤ اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے. کوئی عامل بولے نا جن آیا, بولے تھپڑ ماروں گا, رکھ کے دوبارہ جن کا نام لیا. تیرے اوپر آیا, تیرے باپ پہ آیا ہوگا, تیری ماں پہ آیا ہوگا جن. جب تک یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا نا, جنات آئیں گے. کیونکہ جن آپ کا کانفیڈنس دیکھتا ہے, جو جس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے ان پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. اور 99.9% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے کو جب آڑا ترشا ہونا شروع ہو جائے نا, اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دو گے تو قابو میں آ جائے گا. لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کیس کو بگاڑ کے اتنا خراب کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کی دسترس سے معاملہ نکل جاتا ہے.
اور بچہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے, جن نظر آ رہا ہے, بھائی جب دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہوں ذکر کرتے ہوئے کہ اوپر چھت ہے لیکن مجھے آسمان کے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے یہی تو کمال ہے, یہی تو قیامت ہے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ نے آسمان کے دروازے تم پہ, چھت کے دروازے کھول دیے. تو مولانا تھانوی نے فوراً فرمایا کہ ذکر چھوڑ دو, تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے. بہت زیادہ ذکر کرنے سے کیا پیدا ہو گئی ہے؟ خشکی. اوپر چھت ہے, نظر کیا آ رہا ہے؟ ستارے نظر آ رہے ہیں. دن میں تارے نظر آتے ہیں تو پاگل ہے نا یہ, جس کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں. جس کو اوپر چھت پہ بھی تارے نظر آ رہے ہوں تو پاگل ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو بھائی, فی الحال تمہارا دماغ صحیح کام ہے, نارمل. بہت زیادہ عبادت کرنے سے بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا, تو نارمل لائف گزارو, ہنسی خوشی. اسلام نیچرل دین ہے. نیچر اور اسلام ایک چیز کے دو نام ہے, تبھی مسلمان خوش ہوتا ہے کیونکہ نیچر پہ ہوتا ہے. دیکھو ہم خوش ہیں نا, نیچر پہ ہیں الحمدللہ. شراب نہیں پیتے, آئس نہیں لیتے, سٹے نہیں لگاتے. اب میرے سامنے کوئی آ کے 20 فضائل بتائے. ایک نشئی سے میں نے پوچھا یار تم اتنی خطرناک نشے میں کیوں لگ گئے؟ کہتے ہیں یار میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار ٹائم یعنی بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے, محنت بہت کرنی ہے, ایگزام قریب آ رہے ہیں, تو یہ بوسٹر لے لو. بوسٹر آج کل یہ سٹے مٹے کے نا ایک بہت اچھا سا لفظ رکھا ہے, بوسٹر لے لو, اس سے انرجی بوسٹ کرے گی تمہاری. ایک دم فٹ فاٹ ہو کے اسٹڈی کرنا, محنت کرنا, نمبر ٹھیک ٹھاک اچھے آ جائیں گے. جب بہترین نمبر آ جائیں گے اس کے بعد یہ بوسٹر کو چھوڑ دینا, سوتے رہنا پڑے گا. اب میرا کوئی کلاس فیلو اگر مجھے یہ کہتا ہے یہ بوسٹر لے لو, میں پہلے علماء سے پوچھتا جی یہ اتنا انرجی کو بوسٹ کرنا اس چیز کے ذریعے حلال ہے حرام؟ علماء کہہ دیتے حرام ہے. میرے لیے اب آپشن کیا ہو جاتا؟ ختم. اسلام مجھے روک دیتا. لیکن جو اسلام کو فالو نہیں کرتے نا ان کے مقدر میں یہ برائی ہے, وہ نشے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ بوسٹر لے لو, کیا جا رہا ہے. حرام تو ان کی نظر میں تو حلال حرام کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بوسٹر لیا, اس کے بعد ایک دم ایسے ہو گئے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, چاند کی سیر کر کے آ گئے. انہوں نے کہا یار نیل آرم اسٹرانگ تو چاند پہ کتنی محنت کر کے گیا تھا, ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ گئے؟ چاند پہ. ایک چرسی سے پوچھا نا, سنا ہے چرس پی کے لوگ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں؟ تو کہہ رہا ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں. تو لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ بوسٹر لینے کے بعد چسکا لگتا ہے. پھر کیونکہ زندگی میں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں, ایک امتحان کی ٹینشن تھوڑی ہے, 20 ٹینشنیں اور آئیں گی, پھر ٹینشن آئے گی. تو پھر یار وہ اس دن سٹا لگایا تھا, بڑا مزہ آیا تھا, ٹینشن فری ہو گیا تھا, دوبارہ لگاؤ, ہوتے ہوتے اس کے بعد برباد. نشئی. یہ حساب ہوتا ہے. تو ہمیں اسلام نے بچا لیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سٹا لگانے کی. بھائی ایک چائے تھی, ہم نے وہ بھی بہت کم کر دی ہے. جان چھڑاؤ اس مصیبت سے بھی یار, جہاں جا رہے ہو چائے 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 کا عذاب ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے چائے کافی کا. وہ صرف پراٹھے کی رہ گئی ہے میری, کیونکہ وہ نوالا حلق میں چائے کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے اس سے بھی جان چھوٹے. اب وہ پراٹھا ہی چھوڑنا پڑے گا. اب پراٹھا چھوڑ دیں تو پھر رہ کیا جائے گا یار. زندگی میں شادیاں بھی ہو گئی ہیں, پراٹھا ہی رہ گیا ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز.